السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لک الحمد یا اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم سامعین و ناظرین، آج ایک اہم مسئلے کے تعلق سے چند باتیں عرض کرنے کے لیے میں آپ کے سامنے حاضر آیا ہوں۔ مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت لاک ڈاؤن کی وجہ سے جو لوگ گھروں میں رہ کر کے نمازیں ادا کرتے ہیں اور اس کرونا وائرس بیماری کی وجہ سے جو مسلمانوں کو خاص طور پر پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، تو جہاں اپنی دنیاوی پریشانی ہے وہاں ایک سب سے بڑی پریشانی ہے نماز با جماعت کا ادا نہ کر پانا۔ کافی احباب نے اس تعلق سے عرض کیا تھا اور کچھ چیزوں کو لے کر کے لوگوں کے دلوں میں بڑا پریشانیاں ہیں کہ جماعت سے نماز نہیں پڑھ پا رہے ہیں۔ ہمارا دین بہت آسان ہے، اگر آپ تھوڑا سا اپنے دین کے بارے میں جانکاری لے لیں تو جو پریشانی کا سامنا آپ کو اپنی عادت کی وجہ سے کرنا پڑ رہا ہے وہ آسانی میں بدل سکتی ہے۔ اسی کے پیش نظر آج میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں کہ نماز با جماعت کا ثواب گھر پر رہ کر کے آپ کیسے ادا کر سکتے ہیں جماعت کو، اور ثواب کیسے حاصل کر سکتے ہیں۔ نماز با جماعت گھر پر کیسے ادا ہو سکتی ہے؟ جب بوجہ مجبوری مسجد میں جانا منقطع ہو گیا تو کیا اب جماعت کا ثواب حاصل نہیں ہو سکتا؟ ہو سکتا ہے، یہ ممکن ہے، پاسبل ہے۔ آپ اپنے گھر کے اندر رہ کر کے بھی، اپنی فیملی کے ساتھ رہ کر کے بھی آپ جماعت کا ثواب حاصل کر سکتے ہیں۔ اسی مسئلے کو حل کرنے کے لیے ہم آج آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں، اور یہی مسئلہ آپ کے سامنے مجھے پیش کرنا ہے کہ جماعت کی کیا اہمیت ہے اسلام میں، کیا اس کی فضیلت ہے، اور وہ کیا مسائل ہیں کہ گھر کے اندر اگر صرف اپنی فیملی کے لوگ ہیں تو جماعت سے نماز کو کیسے پڑھا جائے، اس کا طریقہ بھی انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ پہلے ہم آپ کو جماعت کی اہمیت بتائیں۔ الگ نماز پڑھنے سے، فردن پڑھنے سے بہتر ہے جماعت سے نماز کو پڑھا جائے۔ اسلام میں جماعت کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ بخاری شریف اور مسلم شریف اور ترمذی اور نسائی شریف کی یہ حدیث پاک ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، نماز جماعت تنہا پڑھنے سے 27 درجہ بڑھ کر ہے، یعنی جماعت سے نماز پڑھنا 27 گنا بغیر جماعت والی نماز سے بہتر ہے۔ یہ تو صرف جماعت سے پڑھنے کی فضیلت ہے۔ اب اگر مسجد میں جا کے پڑھتے ہیں تو اس کی اور فضیلت ہے۔ تو اب مسجد میں جانا ممکن نہیں رہا، اور اب رمضان کا مہینہ، مقدس مہینہ چل رہا ہے، تو تراویح بھی کیسے پڑھی جائے؟ لوگوں کے ذہن میں ایک تصور ہے کہ صرف تراویح کی نماز مسجد کے امام صاحب ہی پڑھا سکتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، آپ بھی اپنے گھر میں تراویح کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کر سکتے ہیں۔ تراویح کی نماز کے لیے یا جماعت کی کسی بھی پنج گانا نماز جتنی بھی پڑھی جاتی ہیں، 5 ٹائم کی نماز ہے جماعت والی جو واجب ہے، اس کو بھی آپ گھر پر ادا کر سکتے ہیں۔ تو اس کو بھی آپ سمجھ لیں کہ یہ بھی حدیث سے ثابت ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ 2 شخص بھی جماعت سے نماز کر سکتے ہیں، یعنی جماعت کے لیے کم سے کم 2 آدمی کافی ہوتے ہیں، 2 سے کم پر جماعت نہیں ہے۔ اب 2 سے اوپر چاہے جتنے ہوں، تو اب آپ کی فیملی میں گھر میں جتنے ہیں، کیونکہ باہر سے بلائے نہیں جا سکتے، پابندی ہے، اور آپ باہر جا نہیں سکتے، اس پر بھی پابندی ہے، تو کیا آپ ذرا سی اس پابندی کی وجہ سے آپ اپنی جماعت کا ثواب کھو دیں؟ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اور 1 مہینے تک آپ کب سے یہ لاک ڈاؤن چل رہا ہے اور ابھی کب تک چلے گا، آئے روز تاریخیں بڑھ رہی ہیں، تو ہمیں اپنے دین کا نقصان نہیں کرنا ہے۔ تھوڑی سی معلومات اپنے علماء سے لیں
اپنے ائمہ سے رابطہ کر کے اور جماعت کا طریقہ سمجھ لیں تو انشاءاللہ آپ کو گھر بیٹھے جماعت کا ثواب ملے گا۔ تو جماعت کے لیے کم سے کم صرف 2 آدمی بھی کافی ہوتے ہیں، اور آپ کا بیٹا ہو، آپ کی بیٹی ہو، آپ کے بھائی ہوں، آپ کے والد ہوں، حتیٰ کہ اگر کوئی نہیں ہے تو بیوی بھی ہو تو بھی جماعت کی جا سکتی ہے، لیکن اس کا طریقہ تھوڑا سا مختلف ہے۔ جب لیڈیز نماز جماعت آپ کی خود کی لیڈیز گھر کی ہیں جو اور محرمات کا بھی مسئلہ دھیان رکھنا ہوگا، تو ایسی کنڈیشن میں آپ کو تھوڑے سے مسئلوں کو سمجھنا ہوگا کہ کس کو کہاں کھڑا ہونا ہے۔ بس فرق یہ ہے کہ جب لیڈیز نماز میں شریک ہوتی ہیں تو ان کو ایک ساتھ نہیں کھڑا کر سکتے، بلکہ ان کی صف الگ ہوگی۔ یہ سارے مسائل کے اہم خلاصے کی چیز ہے۔ جماعت کی اہمیت کو جاننے کے لیے صرف ایک حدیث اور میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اس کو سمجھ لیں کہ آج جن لوگوں نے گھروں پر نماز جو پڑھ رہے ہیں اور الگ الگ پڑھتے ہیں اور بالکل جماعت سے بالکل وہ خالی ہو گئے ہیں، مہینہ بھر ہو گیا انہوں نے جماعت سے نماز نہیں پڑھی، یا وہ پڑھ نہیں پا رہے ہیں، یا ان کو طریقہ نہیں معلوم، یا نالج نہیں ہے، اس بنیاد پر نماز جماعت سے نہیں پڑھ پا رہے ہیں۔ اگر چاہتے تو پڑھ سکتے تھے۔ اہمیت جانے حدیث میں جماعت کی کتنی بڑی اور اہمیت ہے، یہ تو فضیلت کی بات تھی، اب اس کی اہمیت پر ہم بات کرتے ہیں اس حدیث کی روشنی میں۔ یہ حدیث ہے نسائی شریف کی، احمد نے اور ابو داؤد نے اور ابن خزیمہ نے اور ابن حبان نے اور حاکم نے حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا۔ وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی گاؤں یا بادیہ یعنی جنگل میں 3 شخص ہوں اور نماز نہ قائم کی گئی مگر ان پر شیطان مسلط ہو گیا، تو جماعت کو لازم جانو کہ بھیڑیا اسی بکری کو کھاتا ہے جو ریوڑ سے دور ہو۔ بھیڑیا اسی بکری کو کھا لیتا ہے، اسی پر حملہ آور ہوتا ہے جو ریوڑ سے دور ہو جاتا ہے۔ یہ حدیث پاک ہے۔ اس حدیث کی روشنی میں آپ جماعت کی اہمیت کو سمجھ سکتے ہیں کہ جماعت کو لوگ جو توجہ کے ساتھ مسئلوں کو نہ جان کر کے جماعت کے ساتھ ناانصافی کر رہے ہیں، یوں سمجھ لیجئے کہ اپنے ساتھ ناانصافی کر رہے ہیں اور وہ جماعت سے نماز نہیں پڑھ پا رہے ہیں۔ تو انہی وجوہات کے پیش نظر کہ اسلام میں نماز با جماعت کی اتنی بڑی اہمیت ہے، اتنی تاکید ہے، اور اس کے باوجود ہم نماز کو جماعت سے نہیں پڑھ پا رہے ہیں، اپنے گھر کے اندر نہیں پڑھ پا رہے ہیں۔ آپ گھر کے اندر بھی جماعت سے نماز پڑھ سکتے ہیں، اور اس چیز کو مت چھوڑیے۔ ہم جب گھر کے اندر اپنے سارے کام کر سکتے ہیں، دنیا کی ہماری ساری ضرورتیں پوری ہو رہی، تو کیا ہمارے دین کی ضرورت پوری نہیں ہو سکتی ہے؟ یہ ممکن ہے، لیکن کیونکہ ہم کوشش نہیں کرتے، دین سیکھنے کی ہمارے اندر وہ طلب نہیں ہے، ہمیں اپنی طلب کو جگانا چاہیے۔ اب ہم آپ کے سامنے مسائل کو پیش کرنا چاہتے ہیں کہ گھر کے اندر بھی آپ جماعت سے نماز کیسے ادا کریں۔ گھر کے اندر بہت آسان طریقہ ہے، آپ جماعت کو کس طرح سے ادا کر سکتے ہیں اور اس کی ترتیب کیا رکھ سکتے ہیں۔ تو جماعت کی ترتیب آپ اس طرح سے رکھیں گے کہ جماعت کے وقت کئی طرح کے مقتدی ہوں تو امام سب سے پہلے صف بندی پر توجہ دے، اور وہ اس طرح کے سب سے پہلے مردوں کی صف لگائیں، پھر بچوں کی لگائیں، پھر خنثی مشکل کی، پھر آخر میں عورتوں کی۔ خنثی مشکل کہتے ہیں وہ جو انسانوں کی تیسری کیٹیگری ہے، یعنی جس کو ہم اپنی زبان میں خواجہ سرا بھی کہتے ہیں اور ہجڑا بھی کہتے ہیں، یہ بھی اگر نماز میں شامل ہے تو ان کے لیے بھی اسلام میں جگہ ہے۔ تو صف میں ترتیب یہی بیان کی گئی ہے۔ یہ ترتیب پھر دوبارہ سے سن لیں کہ جماعت کی ترتیب کیا رہے گی۔ گھر کے اندر اگر امام صاحب ہیں، امام باپ بن جائے، بیٹا بھی بن سکتا ہے، بالغ کوئی بھی امام بن سکتا ہے، بالغ عاقل اور مسائل شرع سے واقف ہو۔ امام وہی بنتا ہے جو دین کے مسائل یا دین کا علم زیادہ رکھتا ہے اور پرہیزگار، نیکی میں زیادہ ہوتا ہے۔ یہ امامت کے لیے اہم وصف ہے۔ پھر سن لیں کہ امام وہی بنتا ہے کہ جو دین کے مسائل کا علم زیادہ رکھتا ہے اور دینداری بھی زیادہ رکھتا ہے، تقوی پرہیزگاری اس کے اندر، نیکی زیادہ ہوتی ہے۔
اس کے لیے عمر کا ہونا کوئی لازمی نہیں ہے. عمر میں چھوٹا ہو لیکن علم میں اور عمل میں زیادہ ہے تو وہی امامت کا مستحق ہے. بیٹا باپ کا امام بن سکتا ہے جبکہ وہ علم میں زیادہ ہو, اور اگر ہاں باپ ان سارے اوصاف کا حامل ہے یعنی وہ خود ہی نیک ہے تو وہ امام بن سکتا ہے. تو بہرحال ہم یہاں پر بات کر رہے ہیں کہ جماعت جو کی جائے گی اس کی صفوں کی ترتیب کیا رہے گی. آپ نے یہ تو سمجھ لیا کہ جماعت کرنا ضروری ہے, جماعت کی فضیلت بھی آپ نے جان لی. اب جماعت کی آپ ترتیب کے حوالے سے جان لیں. تو ترتیب کیا رہے گی کہ امام آگے کھڑا ہوگا سب سے, اور اگر کئی صفیں گھر میں کرنا پڑ رہی ہیں یعنی لوگ زیادہ ہیں تو اس طرح سے کر سکتے ہیں کہ پہلے مردوں کی صف لگائیں گے, پھر بچوں کی لگائیں گے, پھر خنثی مشکل ہے اس کی, یا پھر اگر وہ نہیں تو عورتوں کی, یعنی عورتیں جو رہیں گی جماعت میں وہ سب سے پچھلی صف میں رہیں گی. اب کیونکہ یہ کنڈیشن الگ الگ ہو رہی ہیں تو اب ہم اس کو الگ الگ کر کے آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں. نمبر 1, امام کے علاوہ صرف ایک مرد ہو یعنی کل 2 مرد مل کر جماعت قائم کرنا چاہتے ہوں تو صف بندی کا طریقہ یہ ہوگا کہ مرد مقتدی اگرچہ لڑکا ہو امام کے برابر دائیں جانب کھڑا ہو جائے, البتہ اپنی ایڑیوں کو امام کے قدم سے ہلکا سا پیچھے رکھے تاکہ امام و مقتدی کے درمیان ایک حد تک امتیاز رہے. مثلا یوں سمجھ لیجیے, میں اشارے سے سمجھانا چاہتا ہوں آپ کو کہ فرض کر لیجیے امام, یہ امام ہے, امام جو ہوگا وہ بائیں جانب, اور جب 2 آدمی ہوں گے تو امام بائیں جانب کھڑا ہوگا اور مقتدی اس کے دائیں جانب کھڑا ہوگا. یعنی سمجھ لیجئے, فرض کر لیجئے مثال کے طور پر کہ باپ اور بیٹا دونوں نماز با جماعت گھر میں ادا کر رہے ہیں تو اس انداز میں صف لگائیں کہ امام کے علاوہ یعنی اس کا جو بیٹا ہے وہ امام کے دائیں جانب کھڑا ہوگا, یعنی اس طرح سے کتنا کہ باپ جو ہے جب کھڑا ہوا امام تو اس کے پیر سے آگے مقتدی کا پیر نہ جائے, یعنی کم سے کم آدھے پیر تک اس کا جو ہے وہ آدھے پیر تک اس کا پیر رہے گا مقتدی کا. اگر مقتدی کا پنجہ پیر آگے نکل گیا تو اس کی نماز نہیں ہوگی. یہ بہت اہم مسئلہ ہے, یعنی امام مقتدی سے آگے نہ نکلے. یہ ہو گئی 2 آدمی کی نماز با جماعت, یعنی صرف جب گھر میں 2 آدمی نماز جماعت سے پڑھ رہے ہیں, باپ یا بیٹا. اب جب 2 آدمی سے زیادہ ہوں یعنی 2 یا 2 سے زیادہ مرد ہوں تو یہ سب امام کے پیچھے صف بستہ کھڑے ہو جائیں گے. یعنی اگر امام کے پیچھے 2 سے زیادہ صرف مرد ہیں تو کوئی پرابلم ہی نہیں ہے. مثلا باپ امامت کرے اور اس کے 2 یا 3 بیٹے اقتدا کر رہے ہیں تو یہ اسی طرح صف لگائیں گے جیسے لگتی ہے مسجد میں لگتی ہے, جس طریقے سے اسی طرح آپ اپنے گھر میں کر لیں, اس میں کوئی کنفیوژن نہیں ہے. اب تیسری کنڈیشن ہے کہ امام کے علاوہ صرف ایک عورت ہو تو وہ کہاں کھڑی ہوگی؟ امام کے علاوہ یعنی امام ہے اور اس کی بیوی ہے یا اس کی ماں ہے, جو بھی ہے گھر کے اندر. لیکن یہ یاد رکھنا کہ رشتہ ذہن میں رکھنا ہوگا کہ محرمات میں سے ہو. اگر غیر محرم ہے تو نماز جماعت کے ساتھ عورت شریک نہیں ہو سکتی اس کے ساتھ. یعنی جب مرد کے علاوہ صرف ایک عورت ہو تو عورت وہ دائیں نہیں کھڑی ہوگی بلکہ تنہا پیچھے کھڑی ہوگی. یعنی اب کنڈیشن بدل گئی. مرد کے علاوہ سنگل مرد ہے تو اس صورت میں مرد اس کے امام کے دائیں کھڑا ہوگا, اور اگر مرد کے علاوہ صرف ایک عورت ہے تو وہ امام کے پیچھے کھڑی ہوگی. یہ اس صورت میں جب امام کے علاوہ ایک ہی عورت ہو. مثال, میاں بیوی گھر میں نماز پڑھنا چاہیں تو یہی صورت بنے گی, یعنی شوہر آگے کھڑا ہو جائے اور بیوی اس کے پچھلی صف میں کھڑی ہو جائے. اب چوتھی کنڈیشن یہ ہے کہ مرد کے علاوہ ایک عورت اور دوسرا مرد, یعنی کوئی اس کا بچہ, یعنی یہ کل 3 آدمی ہوں تو امام آگے ہوگا اور امام کے برابر داہنی جانب وہ بچہ یا مرد کھڑا ہوگا, اور دوسری صف میں
عورت تنہا پیچھے اکیلے کھڑے ہوگی. اس کی مثال جیسے امام کے علاوہ اس کی ایک بیوی اور ایک بیٹا ہو, اگرچہ وہ بچہ ہی ہو, نابالغ ہی کیوں نہ ہو, تو یوں ہی صف بندی کریں گے. یعنی امام کے علاوہ اس کی ایک بیوی ہے اور اس کا ایک بیٹا ہے, تو بیٹا اس کے بغل میں کھڑا ہو جائے گا دائیں طرف, اور بیوی اس کے پچھلی صف میں کھڑی ہو جائے گی, برابر نہیں کھڑی ہو سکتی. پانچویں مثال, پانچویں صف کی ترتیب جو پانچویں طریقے پر رہے گی وہ کیا کہ امام کے علاوہ ایک عورت ہو اور دو یا دو سے زیادہ مرد ہوں, تو مرد حضرات امام کے پیچھے کھڑے ہو جائیں اور عورت ان مقتدیوں کے پیچھے مستقل صف بندی کرے گی. یعنی اگر ایک امام ہے اور مقتدی زیادہ ہیں تو پہلی والی جو صف ہوگی اس میں تو مرد لوگ رہیں گے اور دوسری والی میں صرف عورتیں. مثلا میاں بیوی اور ان کے دو لڑکے ہوں تو یوں ہی صف لگے گی, یعنی امام کے بعد اس کے بیٹے اور اس کے بعد اس کی بیوی اور جو بھی گھر میں لیڈیز ہیں. چھٹی کنڈیشن یہ ہے, چھٹی صورت کے مرد امام کے علاوہ ایک سے زیادہ مرد ہیں اور ایک سے زیادہ بچے اور ایک سے زیادہ عورتیں, تو امام کے سوا 3 صفیں لگائی جائیں. پہلی صف میں مرد حضرات رہیں گے, دوسری صف میں بچے رہیں گے اور تیسری صف میں عورتیں اور بچیاں ہوں گی. مثلا باپ, 2 بیٹے, 2 بچے اور ایک بیوی اور ایک بیٹی ہو تو یوں ہی صف بندی ہوگی. یعنی باپ تو امام بن گیا اور 2 بیٹے اس کے جو بالغ ہیں وہ اس کے پیچھے پہلی صف میں ہو گئے, اور 2 بچے جو نابالغ ہیں وہ دوسری صف میں ہو گئے, اور تیسری صف میں اس کی بیوی اور بیٹی یہ تیسری صف میں کھڑے ہو جائیں گے. تو اس طریقے سے جو یہ ہم نے آپ کے سامنے طریقہ بیان کیا ہے, اس صورت میں آپ اپنے گھر کے اندر نماز کو ادا کر سکتے ہیں جماعت کے ساتھ, اور بڑا آسان ہے یہ. آپ ان طریقوں کو, اس میں تقریباً ساری کنڈیشن آ گئی ہیں کہ گھر میں جیسے جیسے عورتیں یا مرد رہتے ہیں آپ کی فیملی میں, تو آپ اس طریقے سے آپ اپنے گھر میں 5 وقت کی نماز جماعت سے پڑھ سکتے ہیں. اس کا بڑا اچھا اثر پڑے گا, گھر کے اندر ماحول اچھا ہوگا. اور دوسرے تراویح کی نماز بھی آپ اسی طریقے پر گھر کے اندر 20 رکعت نماز جماعت کے ساتھ کر سکتے ہیں. ہر صورت میں عورت جو ہے وہ مرد سے الگ ہی کھڑی ہوگی, بس اس کا خیال رکھنا ہے. وہ بھی اس طور پر کہ کسی بھی مرد کے محاذی نہ ہو. اور اسی طرح عورتوں کی ہی طرح, بالغ عورتوں کی طرح بچیوں کا بھی یہی حکم ہے, چھوٹی بچیوں کا بھی یہی حکم ہے کہ چھوٹی بچیاں بھی الگ کھڑی ہوں گی. امام کے ساتھ تنہا کوئی مرد ہو اور ساتھ میں کوئی عورت بھی ہو تو مرد امام کے برابر دائیں کھڑا ہوگا اور عورت پیچھے کھڑی ہوگی. ایک سے زیادہ مقتدی ہو تو امام کے پیچھے ہی کھڑے ہوں گے. عالمگیری, تنویر الابصار, فتاوی شامی, بہار شریعت کی روشنی میں نے یہ جتنے مسائل آپ کے سامنے رکھے ہیں یہ سب ان کتابوں میں یہ مسائل جو ہے وہ موجود ہیں. میں نے کیونکہ ویڈیو میں زیادہ تفصیل نہیں دی جا سکتی, اس وجہ سے مختصراً آپ کے سامنے جلدی یہ سارے مسائل بیان کرتی ہیں. واضح رہے کہ عورتوں کو کسی نماز میں جماعت کی حاضری جائز نہیں ہے, دن کی ہو نماز ہو یا رات کی, جمعہ ہو کہ عیدین, خواہ وہ جوان ہو کہ بڑھیا. کب؟ یعنی مسجد میں جا کر کے. لیکن جتنے بھی مسائل ہم نے بیان کی ہیں یہ صرف گھر کی نماز با جماعت کے, یعنی گھر کے اندر اگر آدمی نماز پڑھ رہا ہے یا پڑھا رہا ہے تو ایسی صورت میں عورتیں بھی اپنے گھر کے اندر اپنے جو ہے وہ محرم کے ساتھ میں نماز عطا کر سکتی ہیں. یہ ساری کنڈیشن ہی ہیں. اور ایک گھر کے اندر جماعت کا ماحول ہوگا, دینی فائدہ ہوگا. اور ابھی یہ جو کورونا وائرس کی وجہ سے جو پریشانیاں سامنے آئی ہیں ان ساری کنڈیشنز کے اندر جو ہے وہ آپ کو یہ فائدے حاصل ہو سکتے ہیں کہ گھر کے اندر جماعت کا ماحول بنائیں. اس کے بہت سے فائدے ہیں, آپ اس کا اندازہ لگا لیجئے کہ تنہا نماز پڑھنے سے بہتر ہے جماعت سے پڑھنا. اس کی آپ نے اہمیت کا اندازہ کیا حدیث کی روشنی میں.
اور اس کے گھر کے بہت بڑے فائدے ہوں گے کہ گھر کے چھوٹے بڑے ہر فرد کے دلوں میں نماز کی اہمیت بڑھ جائے گی. گھر کے بعض افراد جو اپنی سستی کاہلی کی وجہ سے معاذ اللہ نمازوں سے دور ہوتے ہیں وہ گھر کے اندر نماز میں شامل ہو سکیں گے. جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی تما رکھنے والی معزز خواتین بھی اپنے مذہبی شوق کی تسکین حاصل کر سکیں گی. گھر میں باجماعت نماز پڑھنے سے برکت ہوگی, گھر کا ماحول اچھا ہوگا, صاف صفائی کا بڑا خاص خیال رکھا جائے گا. نماز سے ایک گھر کے اندر دینی ماحول بنے گا, اور اس کے لیے بہتر ہوگا کہ آپ جس طرح سے مسجد کے اندر ٹائم ٹیبل ہوتا ہے, ہر نماز کا ٹائم ٹیبل اپنے گھر میں لکھ کر کے بھی ٹانگ سکتے ہیں, کیونکہ ٹائم کی پابندی سے کیا ہوتا ہے انسان کے اندر اور جو ہے وہ اچھی چیز پیدا ہوتی ہے اور اس کے اندر تبدیلی آتی ہے اور اس کے اندر بہتری پیدا ہوتی ہے. تو بہرحال اس طریقے سے آپ اپنے گھر کے اندر جو ہے وہ نماز کو جماعت سے ادا کر سکتے ہیں. ایک مسئلہ اور اہم میں واضح کر دوں کہ ایسی صورت میں امام کے علاوہ اگر جو عورتیں ہیں تو اس کنڈیشن میں اذان اور اقامت کا جو مسئلہ ہے, علماء اکرام نے یہ بتایا ہے کہ عورت کو اذان اور اقامت کہنا مکروہ تحریمی ہے. اگر فقط میاں بیوی گھر میں جماعت قائم کر رہے ہیں تو خاوند ہی تکبیر کہے گا اور خاوند ہی اذان کہے گا. یہ مسئلے کو بھی ذہن میں رکھیں کہ ہو سکتا ہے یہ مسئلہ پیش آئے گا, کیونکہ یہ ضروریات میں سے ہے. یعنی اذان بھی مرد کہہ لے اور اقامت بھی. اذان وہاں کہنے کی گھر پہ ضرورت پڑے گی جہاں پر اذان کی آواز مسجد سے نہ پہنچتی ہو, اور اگر اذان کی مسجد سے آواز پہنچتی ہو تو جماعت کے لیے تکبیر کہنا یہ مستحب ہے, سنت ہے. اب تکبیر ضرور کہیں اپنے گھر کے اندر, پھر اس کے بعد نماز آپ جماعت کے ساتھ قائم کریں. امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات اتنے مسائل کو, جماعت کی اہمیت کو سمجھ گئے ہوں گے. اللہ کی بارگاہ میں دعا بھی ہے کہ پروردگار عالم ہمیں اپنے دین کو مکمل طریقے پر اپنانے کی توفیق عطا فرمائے, دین میں کوئی کمی نہ ہونے دیں, دین پر عمل کریں اور اپنے اللہ سے دعا مانگے کہ اللہ تعالیٰ جلد سے جلد اس وبا سے, اس کورونا وائرس سے اور اس کے جو نقصانات پیدا ہو رہے ہیں روزی کے اور کاروبار کے, مشکلیں کھڑی ہو رہی ہیں, اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے یہ ساری مصیبتوں کو دور فرما دے اور پروردگار عالم ہماری نمازوں کو قبول فرمائے. رمضان کا مقدس مہینہ چل رہا ہے, اس کی ساری عبادتیں ہمیں زیادہ زیادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ سے آپ ہمارے لیے بھی دعا کریں اور ہمارے جو ہے بزرگوں کے صدقے میں ہمیں اللہ رب العزت دین و دنیا کی فلاح و کامرانی عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.